अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी, आज हम आपको लेके जा रहे हैं डॉलर रामा में। उस दिन मैं आपको लेके गई थी डॉलर ट्री में, जो था कनाडा का सबसे सस्ता स्टोर। डॉलरामा भी डॉलर स्टोर है, इसमें प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं। इसमें कोई चीज़ आपको डॉलर की मिलेगी, कोई $1.25 की होगी, कोई 150 की होगी, कोई $2 की होगी। मैक्सिमम आई थिंक $5 तक जाती हैं यहाँ पे चीज़ें। शायद उससे ज़्यादा की भी हो, लेकिन मेरी नज़र में मैक्सिमम 5 तक गई हैं यहाँ पे चीज़ें। सो डिपेंड करता है। थोड़ी बहुत वो जो कहते हैं ना, चीज़ों में थोड़ी बहुत चेंजेस है। कुछ चीज़ें वही हैं जो डॉलर ट्री में भी मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ पे आपको पता ही है कि हर चीज़ $1.5 की मिलती है। यहाँ पे जो है वो चीज़ों की प्राइसेस में डिफरेंस है। सो आप इंजॉय करें जी डॉलर ट्री के व्यूज़। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, घर की चीज़ों से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, किचन की क्लीनिंग से रिलेटेड, किचन के एक्सेसरी से रिलेटेड। उसके बाद आपको बच्चों की स्टेशनरी वगैरह, कार्ड्स वगैरह, घर की क्लीनिंग की सप्लाईज़, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें, उसके बाद जो है बच्चों के टॉयज़, बच्चों के लिए जो बर्थडे के लिए जो आपको सप्लाईज़ चाहिए होती हैं, उसके बाद कंटेनर्स, ऑर्गेनाइज़र्स, प्लास्टिक में अलग से मिलेंगे आपको, कांच में अलग से मिलेंगे, फिर प्लेट्स वगैरह, हर तरह की चीज़ जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो आप देख ही सकते हैं, आप देखें कितनी जो है ना यहाँ पे चीज़ें कितनी तादाद में पड़ी हुई हैं। लेकिन वही बात है, कुछ चीज़ें यहाँ से आपको वर्थ करती हैं लेना, कुछ चीज़ें वहाँ से वर्थ करती हैं लेना। सो इसीलिए मोस्टली जो है ना, जहाँ पे आपको डॉलर ट्री मिलेगा वहाँ पे डॉलरामा भी ज़रूर होगा। और डॉलरामा जो है वो ज़्यादा तादाद में है एज़ कम्पेयर टू डॉलर ट्री। सो डेफ़िनेटली जी, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से आप देखें कि आपने क्या चीज़ लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है, और फिर वो जो है ना कंपेयर करके तो आप आराम से चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये वही कप्स जो हैं वहाँ पे $1.50 के थे, यहाँ पे अब एक एक कप जो है $3-3 का। तो वही चीज़ है, कप ही है, थोड़ा बहुत डिज़ाइन में डिफरेंस होगा, थोड़ी और चीज़ों में डिफरेंस होगा, लेकिन अल्टीमेटली पर्पस तो एक ही चीज़ है ना। तो खैर जी, हर इंसान की अपनी एक चॉइस होती है, अपनी एक चीज़ होती है। अब ये देखें, प्लेट्स भी यहाँ पे सारी प्लेट्स जो है $3 ईच के हिसाब से मिल रही हैं। तो खैर जी, आप लोग एंजॉय करें व्यूज़, हम सुनाते हैं आपको मज़े मज़े की बातें। सो बातें कुछ यूँ हैं जी, वो कहते हैं मकाफ़ात अमल होकर रहता है, देर सवेर हो सकती है मगर टल नहीं सकता। आज जो अपने हाथों से कर रहे हो, खेल तमाशा समझकर, कल यही आंखों से निकलेगा आंसू बनकर। तो सोच समझ के जो है ना पंगे लिया करे, और हौसला बुलंद होना चाहिए। उरूज और ज़वाल तो ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफिकत शुरू कर देता है। और ये कितनी प्यारी बात की है किसी ने कि वकील जो अल्लाह को बना लेते हैं, जीत जाया करते हैं मुकदमे सारे। हज़रत अली का फरमान है कि ख़ुद को उन लोगों से आज़ाद कर दो जिनको तुम्हारी कदर नहीं। सादा रहें, ख़ास रहें और खालिस रहें, ये दुनिया काफ़ी है अपने रंग दिखाने के लिए। और सोच समझ कर ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे, कल मिट्टी के नीचे उसी का हिसाब देना पड़ेगा। किसी ने क्या ही प्यारी बात की है कि फासलों से कभी फ़र्क नहीं पड़ता अगर रिश्तों की जड़ें मज़बूत हों। और नेकी तो उस खुशबू की मानद है जो नीयत के फूल से फूटती है। जितनी नीयत साफ़ होगी उतना ही फूल खुशबूदार होगा। कहते हैं माफ़ी से कुछ नहीं होता, जो बातें दिल से लग जाती हैं फिर वो दिल से नहीं जाती। और जो दरवाज़े ज़मीन वालों की साजिशों से बंद होते हैं ना, उनसे भी बड़े दरवाज़े अल्लाह पाक के फ़ज़ल से खुल जाते हैं। तो इंसान को कहते हैं ना, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, मायूसी कभी नहीं आनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि ज़िंदगी में परेशान मत हुआ करो, क्योंकि ठोकर हमेशा उन्हें लगती है जिन्हें अल्लाह ने थामना होता है। और हम हर किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ना ही जान सकते हैं कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है,
لیکن وقت اور رویے احساس دلا دیتے ہیں کہ کون آپ کا کتنا خیر خواہ ہے۔ اور بس سب کی طرح میری بھی یہی دعا ہے کہ میں نے کسی شے کا انتظار اتنی شدت سے نہیں کیا جتنی منتظر میں اس دن کی ہوں جب میری مانگی گئی دعاؤں کا ٹوکرا قبولیت کی صورت میں میرے خالی ہاتھوں میں تھما کر فرمایا جائے گا کہ اے میری بندی، میری رحمت سمیٹ لے کہ میں تیرے صبر سے خوش ہوا۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا۔ آمین ثم آمین۔ اور باشعور ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ زندگی سے بیزار ہو کر بس سنجیدہ ہو جاؤ، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں ویسا برتاؤ کرو۔ Aristotle said, "Excellence is never an accident. It's always the result of high intention, sincere effort, and intelligent execution." اور سب سے زیادہ چڑ مجھے اس بات سے ہے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو آپ کے نصیب میں لکھا تھا، یہ تو آپ کا نصیب تھا، اس لیے ہونا ایسا ہی تھا، لیکن وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے اختیار بھی ہیں۔ اور اینڈ پہ یہ ذرا فنی بات سنیں کہ وہ کہتے ہیں پاکستانیز موو ٹو ابراڈ دین ایٹ ان پاکستانی ریسٹورینٹس بائی پاکستانی گروسریز اینڈ سیو منی ٹو گو آن ویکیشن ٹو پاکستان۔ ہاؤ فنی از دیٹ؟ بٹ دو اٹس فنی اٹس آلسو ٹرو۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ اپنی اسٹرگل، اپنی موٹیویشن کو جاری رکھیں ہمیشہ، کیونکہ جب آپ اپنی اسٹرگل چھوڑ دیتے ہیں نا تب لوگ آپ پہ زیادہ ہنستے ہیں کہ آپ جب کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاتے نا تو ان لوگوں کی خوشیوں میں اور مزید اضافہ ہوتا ہے، تو کسی کو خوش ہونے کا موقع بالکل مت دیں۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ اور زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اور یہ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا صبر ضائع نہیں جاتا۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، اور کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اس انسان پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: تمہاری خاموشی کے پیچھے وجہ، تمہاری خوشی کے پیچھے غم، تمہارے غصے میں چھپا پیار۔ توکل سیکھنا ہے نا تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ اور ہمیشہ یہ سوچ کے اپنے آپ کو ضرور تسلی دیا کریں کہ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں۔ چلیں جی، آپ کہتے ہوں گے کہ یہ تو لیکچر ہی دینا شروع ہو گئی تے اسی ہن لیکچر بند کر دیتا جے، تے ہوپ فلی آپ نے جو ہے نا ڈالراما کا بھی ویو پورا دیکھ لیا ہوگا اور آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ڈالراما میں ملتا کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ڈالر ٹری اور ڈالراما میں کیا فرق ہے وہ بھی میں نے آپ کو آج بتا دیا ہے۔ خیر جی، یہ اسی ایلبین سینٹرل مال میں ہے جہاں ہم کل آئے تھے اپنا لگیج بیگ لینے، اور یہ بھی ہم نے جو ہے نا وہیں پہ میں نے ڈالراما نظر آیا تو میں نے کہا آپ کو ہم ڈالراما بھی دکھا دیں تاکہ آپ کو فرق پتہ لگے۔ وہ کہتے ہیں نا فرق صاف ظاہر ہے، تو اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ فرق صاف ظاہر ہے کہ ڈالر ٹری میں ہر چیز جو ہے $1.50 کی ہے، اور ڈالراما میں ہر چیز جو ہے اس کی ڈیفرنٹ پرائسز ہیں، کوئی $1 کی ہے، کوئی $1.25 کی ہے، کوئی $2 کی ہے، کوئی 3 کی ہے، کوئی 4 کی ہے، اور 5 تک جاتی ہیں۔ اس سے اوپر کی میں نے کوئی نہیں دیکھی، آپ نے دیکھی ہے تو ضرور بتائیے گا مجھے۔ اور یہ دیکھیں جی، اس مال میں ایلبین سنیماز بھی ہیں، یہاں پہ کافی پاکستانی انڈین موویز بھی لگتی ہیں، اور بھی لگتی ہیں لیکن انڈین پاکستانی موویز بھی لگتی ہیں یہاں پہ۔ سو خیر جی، مال کے اندر ہی اس کی بھی ایکسیس ہے، کینیڈین ٹائر بھی ہے مال میں، اس کے بعد نو فرلز بھی ہے اندر ہی مال سے، اس کی بھی انٹرنس ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا یہاں پہ یہ انہوں نے ایک لوکل مال ہے
مطلب اتنی کوئی برانڈیڈ آپ کو کوئی شاپ نہیں نظر آئی، کوئی وہ جو ہے نا ہائی اینڈ برانڈس کی کوئی شاپ نظر نہیں آئی ہے، لیکن اسٹل مطلب ضرورت کی ہر چیز آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو ہے نا آپ نے برانڈیڈ ہی اسٹور سے جا کے لینی ہے تو ہی وہ چیز آپ کو ورتھ کرے گی، یا وہ آپ کی شان میں جو ہے نا اور برتری لائے گی۔ آپ ان لوکل سٹور سے بھی چیزیں لے کے جو ہے نا اپنا گزارا کر سکتے ہیں، اور آج کل کا دور ایسا ہی ہے کہ گزارا ہی ہو جائے نا تو بڑی بات ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، اسی کی دسیے تانوں ہے، تسی آپ ہی سمجھدار ہو، بہت زیادہ سمجھدار ہیں آپ لوگ، مجھے سمجھاتے ہیں، میں تانوں کی سمجھاواں ہے۔ خیر جی، کافی دیر ہو گئی تھی ہمیں مال میں گھومتے گھومتے، اور ہماری جو میڈم ہے نا وہ بھی اب کافی حد تک تھک چکی تھی، تو اس لیے جو ہے نا ہم نے سوچا کہ اب ہم جلدی سے اپنا بیگ پک کرتے ہیں اور بس جی چلتے ہیں یہاں سے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ بھی ایک لوکل کپڑوں کی شاپ تھی، یہ بچوں کے کپڑوں کی شاپ ہے۔ سو اس طرح سے جو ہے نا کافی چیزیں یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہیں، اور آپ کو پرائس ٹیگز لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کتنے ریزنیبل سے جو ہے نا یہاں پہ پرائس ٹیگز ہیں۔ اب گلاسز کی ایک پیچھے ادھر شاپ تھی دوسری سائڈ پہ، ایک یہ بھی ہے۔ سو ایک ہی مال کے اندر آپ کو دو ڈیفرنٹ ورائٹیز مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد شو کلب ہے، مطلب کافی ساری آپشنز موجود تھے یہاں پہ۔ آپ آتے ہیں تو آپ کو میرا خیال ہے جو آپ کو ضرورت کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا وہ سب یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے بعد ہیئر کٹ کے لیے بھی یہاں پہ آپ کے پاس آپشنز ہیں۔ سو ڈیفینیٹلی جی، اگر آپ البین مال کے آس پاس رہتے ہیں تو ڈو وزٹ، ورنہ نہیں تو آپ کو ہر اپنے ایریے میں، جیسے میں نے بتایا کہ میں جہاں پہ رہتی ہوں وہاں پاس میں ہے جی کینیڈی اسکوائر مال ہے، اس کے بعد سینٹینیل مال ہے۔ سو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے مالز بھی ہوتے ہیں۔ بڑے مالز تو پھر ہیں، جیسے ایٹن سینٹر ہو گیا، اسکوائر ون ہو گیا، اس کے بعد شروے گارڈنز ہو گیا، وان ملز ہو گیا، ٹورنٹو پریمیم آؤٹ لیٹ ہو گیا۔ سو وہ تو بڑے بڑے مالز ہیں، وہاں پہ تو آپ کو ہائی اینڈ شاپس بھی ملتی ہیں، تھوڑی بہت لوکل شاپس بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ ہائی اینڈ شاپس ہی ہوتی ہیں۔ سو لیکن یہاں پہ آپ کو ساری لوکل شاپس ہی ملیں گی۔ باقی فون کے تو ہر طرف ہی مل جاتے ہیں، فون کے برانڈز اور یہ ساری چیزیں، راجرز ہو گیا، بیل ہو گیا، سو یہ آپ کو ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں۔ تو خیر جی، اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ہم آپ سے اجازت۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ ڈالراما کا وزٹ اچھا لگا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور مجھے میری بیٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ہنستے مسکراتے رہا کریں، اور گیس کرنا مت بھولیے گا کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ اوکے، کیپ گیسنگ، کیپ ٹیلنگ می کہ جا کدھر رہے ہیں اور کب جا رہے ہیں۔ سو ڈو لیٹ می نو اف یو نو دیٹ۔ اور یہ دیکھیں جی، فال کے کلرز کتنے پیارے پیارے لگ رہے ہیں یہاں پہ۔ تو خیر جی، اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، خوش رہیں، بائے بائے۔